رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ حضرات و خواتین اور پیارے بچوں، ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ اسی عید قربان کے حوالے سے جو باتیں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، وہ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کو توجہ سے اس لیے سننا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ساتھ ہمارے اجسام، ہمارا بدن اور ہمارے آرگنز وہ بھی محفوظ رہیں گے اور ان میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو بات ہو رہی تھی حکیم صاحب سے، آپ کا سلسلہ کلام جاری تھا، وہیں سے لیتے ہیں۔ جی عام طور پہ معدے میں جب سوزش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، جی تو بہت سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں شاید گرمی کی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا بہت سارے معالجین، ڈاکٹر صاحبان اور حکیم صاحبان بھی منع کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ میں اپنے ناظرین کو اپنے ایک تجربے کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں ذکر کروں، اس طریقے سے اگر گوشت کا استعمال کر لیں تو ان کی جلن بھی نہیں بڑھے گی اور ان کی قوت بھی پوری سبحان ہوگی۔ اللہ، جلدی بتائیں نا جناب آپ، میں نمائندگی کر رہا ہوں ان کی، جو دوستوں کی آواز نہیں پہنچی، میں نے سن لیا ہے، جی انہوں نے کہا کہ جلدی بتائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پاؤ اگر بکرے کا گوشت ہے جوان آدمی کے لیے، اس میں 2.5 کلو پانی ڈال دیا جائے۔ ایک پاؤ گوشت میں 2.5 کلو پانی 2.5 کلو پانی ڈال دیا جائے۔ اس کو اچھی طرح پکایا جائے، جب وہ کلو کے قریب رہ جائے۔ پانی یا گوشت؟ نہیں، پانی۔ گوشت تو ایک پاؤ تھا۔ پانی جب 2.5 کلو کی جگہ کلو، سوا کلو کے قریب رہ جائے، پھر اس میں 6 مسالے ڈال دیں۔ 6 مسالے؟ ہاں، اپنی مرضی سے پیاز، ٹماٹر وغیرہ نہیں ڈالنا۔ اچھا جی۔ کیا ڈالنا ہے اس میں؟ 1 سبز مرچ ڈال دیں، سبز مرچ ہے وہ، گرین کالا زیرہ، کالا زیرہ جی، لہسن۔ حضور لکھ لیں ساتھ ساتھ، ذرا سہولت رہے گی جی۔ لہسن کے بعد آ گیا ہمارے پاس تیز پات، تیز پات میں جو پتے ہوتے ہیں، پودینہ، پودینہ جی، کسوری میتھی۔ میتھی کسوری ہو جی؟ میں قصور کا رہنے والا سبحان ہوں، اللہ، کوئی تو قصور کی سبحان بیان اللہ، کروں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہ 6 چیزیں ہیں، جی ٹھیک۔ اور ساتواں اس میں اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیں، کچھ نمک بھی اس میں ڈال، اور 2-3 چمچ دیسی گھی، جتنی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے دیسی گھی ڈال، دیسی گھی ڈالیں۔ آئل وغیرہ نہ آئل نہ ڈالیں، اگر کسی کو دیسی گھی سے کوئی مسئلہ ہے تو روغن زیتون ملا دیں۔ روغن زیتون، ہاں، یعنی ورنہ کام دیسی اس سے گھی، بھی مہنگا بتایا آپ ہاں، نے۔ لیکن دیسی گھی سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، دیسی گھی ڈال کے اب آپ نے اس کو پکا لینا ہے، تو آپ کا یہ بہترین سوپ یا شوربہ تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس شوربے کو آپ تسلی سے پی جائیں، اس سے آپ کے معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک۔ اگر بڑی جلن ہو رہی تو پیتے پیتے وہ ختم ہو جائے گی اچھا جی۔ الحمدللہ۔ اچھا، وہ صرف سیرپ پینا ہے، تو گوشت کے بارے میں گوشت کیا نہیں حکم ہے؟ کھانا، گوشت نہیں کھانا بھی، گوشت وہ نہیں کھانا؟ وہ نہیں کھانا۔ اگر جوان آدمی ہے اور اس کی تھوڑی سی ورکنگ پوزیشن ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ شام تک چیک کر لے، نہ تو اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا، نہ اس کا یورک ایسڈ بڑھے گا، نہ اس کو معدے میں جلن آئے گی۔ ہاں، لیکن افسردگی بڑھ سکتی ہے۔ گوشت تو کھایا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو لیکن یہ اس کی قوت ساری مل گئی۔ اس کی قوت مل گئی، یہ ٹھیک ہے جی، وہ چونکہ چیزیں آ گئی اس میں، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، میں شرعی نقطہ نظر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے، بیماری ہے، اور اس کے دودھ کے اندر شفا ہے۔ جی ٹھیک۔ آج جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، اتفاق فرمائیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں نا گوشت نہیں کھانا، تو اس سے اکثر یہ بڑا گوشت مراد ہوتی ہے، جی ٹھیک، کہ بڑا گوشت نہ کھایا جائے، اس بڑے گوشت کا نقصان زیادہ ہے جی ٹھیک۔ اس کے اندر جو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ گائے کے گوشت کے اندر خاص کر یہ فرمایا کہ اس کے گوشت کے اندر جو ہے وہ بیماری ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو عید قربان کے موقع پر تو ویسے زیادہ تر جو بڑے جانور جی بڑے ہیں، جانور ہوتے ہیں، عمومی طور پر یہی یہی ہوتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گوشت ہے اس کا، دمبے کا یا بکرے کا، جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے، آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا، جی جی بے شک۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستی کا گوشت جو ہے وہ بھنوا کر یا پکوا کر اس کو اپنے منہ مبارک سے کھاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ باقاعدہ طور پر اس کو علیحدہ علیحدہ ایسا نہیں تھا، بلکہ پوری کی پوری دستی آپ لیتے تھے اور اس کو آپ پکا لیتے تھے اور اس سے آپ
تناول فرمایا کرتے تھے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اس لحاظ سے یہ بڑے گوشت کے لیے ایسا نہیں تھا. تو مراد یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے جو بات سمجھ آتی ہے. ایک اور بات کہ جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے ویسے ہی آپ چھوڑ دیں. جو چیز نقصان دیتی ہے آپ کو، طب کا فلسفہ بھی یہی ہے، ڈاکٹری کا فلسفہ بھی یہ، شریعت کا فلسفہ بھی ہے. جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. یا اب کسی شخص کو اگر بڑا گوشت نقصان دے رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، چھوٹا گوشت نقصان دے رہا ہے وہ چھوڑ دے، تو بات ختم ہوگی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان دہ چیز کو کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک زہر پیتے ہیں اور وہ ہے سافٹ ڈرنکس. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات حکیم صاحب نے کی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں پہلے آئل پر زیادہ تر لوگ توجہ اور طب کے حوالے سے بھی، لیکن اب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دیسی گھی استعمال کیجئے، اس میں جو ہے وہ نسبتاً یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. تو اس پر آپ فرمائیے ذرا. دیکھیں، اگر تو کوئی بھی پیشنٹ ہے دل کی مرض میں مبتلا ہے یا بلڈ پریشر ہے اس کو، تو اس وقت تو جس طرح میں نے بتایا کہ پروٹین کی اگر مقدار اس کے لیے لمیٹڈ ہے تو اسی طرح چکنائی کی یا جو آئل ہے وہ بھی لمیٹڈ لے سکتا ہے. تو اس صورت میں تو ہم بالکل منع کرتے ہیں کہ گھی لینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو آئل استعمال کرے گا اس سے اس کی افادیت ہے، اس کو جو مناسب مقدار چاہیے وہی مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، جو انسیچوریٹڈ فیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق. اگر وہ گھی ڈالڈا گھی لیتا ہے یا دیسی گھی لیتا ہے تو دونوں کیسز میں وہ گھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کی نالیوں میں جو گھی کی مقدار کے جمنے کے چانسز ہیں یا بلاکیج کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کو تو ہم اس میں ذرا بھی لوز نہیں کرتے کہ جی وہ ہمیں دیسی گھی کی اجازت ڈاکٹر سے لے جائے. اور لوگ پوچھتے ہیں کلینک پہ، میں کلینک بھی کرتا ہوں یہاں پہ اور میں ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہوں، تو موسٹلی ہمیں واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے. تو اس کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے، وہ آئل ہی استعمال کرے، اس پہ نہ جائے. تو جو عام بندہ ہے وہ اگر بالکل اس کی دل کی بیماری بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کی ورکنگ بھی اتنی زیادہ، جیسے گاؤں کے لوگ ہیں وہ سارا دن مشقت کرتے ہیں، وہ ہماری نسبت 2-2.5 ہزار کیلوریز اگر ان کی زیادہ کنزیوم ہوتی ہیں تو وہ کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں، گھی بھی کھا جاتے ہیں. تو وہ ان کے لیے کوئی اتنا وہ ایمرجنسی نہیں ہے. گوشت زیادہ کھا لیا ہے اس کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے کہ نہیں گوشت سے مسئلہ نہیں ہوا، کوئی اور پرابلم ہے. کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں. کوئی دلچسپ سا واقعہ، کوئی ایسا پیشنٹ کوئی آپ کے پاس ان دنوں؟ ہمیں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ایمرجنسی میں کبھی ڈیوٹی لگ جائے عید میں، کیونکہ ابھی تو سینیئرٹی کی وجہ سے تھوڑی کم لگتی ہے، لیکن ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ عید میں ایمرجنسی کا پورا کور دینا ہوتا ہے. جی، اس میں زیادہ عید والے دن جو پیشنٹ آتے ہیں وہ گیسٹرو کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ گیسٹرو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے واٹر کی کنٹامینیشن سے. تو وہ بیسکس تک نہیں پہنچتے. جیسے میں نے بتایا کہ گوشت کی اپنی کنٹامینیشن ہے، اسی طرح اگر آپ نے پانی کو اچھا بوائل نہیں کیا اور پانی صاف ستھرا نہیں تھا، جلدی میں کھانا پکا دیا اور پانی وہی رہا، تو واٹر کی کنٹامینیشن سے پھر یہ جو گیسٹرو والا مسئلہ ہے، گیسٹرو انٹرائٹس ہے، جو اس کو کولرا ہے، الٹیاں موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا ایون انٹیرک فیور جو ٹائیفائڈ ہم کہتے ہیں اس کا جراثیم چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں میں ہیپاٹائٹس کا جراثیم چلا جاتا ہے اس میں واٹر کے ساتھ. تو یہ اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ یہ بیماریاں ہیں کہ وہ موسٹلی وہاں پہ جو ہمارے پاس ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں، ہر دوسرا پیشنٹ گیسٹرو کے ساتھ آتا ہے کہ پیٹ خراب ہو گیا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پانی کے حوالے سے بھی انہیں کانشیس ہونا چاہیے. لیکن لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑا سا کھایا تھا اور ہمارا پیٹ خراب ہو گیا. اب گوشت تو پیچھے چلا گیا کہ جی میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، چکھا ہی تھا. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں تو وہ چکھنے والا جو جیسے کلیجی ہم پکاتے ہیں یا تلی پکا لیتے ہیں، تو وہ پروفیشنل تو ہوتے ہی نہیں ہیں. سال بعد کلیجی ہاتھ میں آئی ہے، ایک کلیجی پکانے والا ہے جو ہر چیز کرتا ہے. ہمارے کلچر میں ہے نا کہ کلیجی وغیرہ یہ تو اس کو کھانا تصور ہی نہیں کیا، یہ تو ویسے ہی چکھا ہے نا، چکھا ہے. اب کھانا پکا ہے، اب وہ کھایا ہے اور اس کے بعد چکھتے چکھتے طبیعت خراب. وہ جو کلیجی پہلے کھا لیا اس نے بھی اپنا کام کیا، وہ کنٹامینیٹڈ تھی. وہ جراثیم آپ نے 2-4 گھنٹے بعد، کیونکہ پیٹ کے جو جراثیم ہیں وہ کچھ 48 گھنٹے بعد، کچھ 2 گھنٹے بعد، کچھ 3، اس طرح ان کے انکوبیشن پیریڈ ہے کہ وہ انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے سمٹمز اس کے بعد دینی ہے. تو وہ پچھلا بھی انفیکشن چل رہی ہوتی ہے. ہاں جی، وہ انفیکشن چل رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ابھی ایک میٹ لیا تھا، ایک نوالا ہی لیا تھا تو پیٹ خراب ہو گیا. تو وہ بیسیکلی جو ملٹیپل ٹائم کھا چکے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ صاف ستھرا کھائیں، اور جتنی ہمت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے استطاعت دی ہوئی ہے کھانے کی، کہ ایک بندہ گاؤں سے آیا ہے وہ کہتا ہے جی میں آدھا کلو گوشت کھا جاؤں گا یا کلو کھا جاؤں گا، تو وہ کھا سکتا ہے.
تو ایک جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ تو اپنے حساب سے کھائے نا. لیکن اسے اس کو دیکھ کر اس کے مقابلے سے ذرا جی، وہ باز نہیں رہنا کھانا چاہیے، چاہیے. باز رہنا چاہیے. مقابلے مروا دیتے ہیں نہیں بعض اوقات راشد صاحب. اچھا لیکن ایک مقابلے کی قرآن مجید نے نہ صرف اجازت دی ہے، شاہ جی حکم دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. جو جذبہ مسابقت انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، تو خیر کے کاموں کے حوالے سے کہا گیا کہ ادھر سے آؤ نا، اس طرف آگے بڑھو. تو آپ ملک سے بھی سنا ہے آگے بڑھے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے اپیل کی تھی کہ جو ہماری انبیاء کی سرزمین ہے شام، یہاں جو حالات پچھلے دنوں پہ رہے آپ کے سامنے رہے ہیں، تو الخدمت جہاں اپنے ملک کے اندر یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، ہم نے ان شامی جو مہاجرین کے بچے تھے ان کے لیے ایک آغوش ترکی کے بارڈر کے اوپر بھی قائم کیا ہے. سبحان اللہ. 200 بچے وہاں پر ہمارے آیا صوفیہ والا، جی 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 ترکی استنبول والا، اور وہاں ترکی پر سبحان اللہ جی. ان بچوں کو الخدمت نے اپنی آغوش میں لیا ہے اور وہاں بھی ہم قربانی کر رہے ہیں شام کے لیے، تاکہ وہاں پر یہ ہے کہ صرف یہ جو شیپ جو ہے بھیڑ جسے کہتے ہیں دمبا، اسی کی قربانی ہو سکتی ہے. پچھلے سال بھی کی تھی اور اس دفعہ بھی پاکستان کے اہل خیر نے دوسروں کے لیے وہ جو آپ نے فرمایا نا قرآن پاک کی فاستبقوا الخیرات، اس میں آگے بڑھ کے یہ ترجیح دی ہے پرائورٹی کے اوپر کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لہٰذا میں یہ 2 دمبے جو ہے یہ شام کے مہاجرین کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ وہاں پر بھیج دیں. پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ ذرا جی اس دفعہ زیادہ ہے بڑا، اور ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. صرف وہیں تک نہیں بلکہ یہ اپنا برما اور روہنگیا کے لیے بھی ہم نے لاسٹ ایئر بھی اہتمام کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور اہل خیر اس میں بھی تعاون کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پوری ملت جو ہے جسد واحد ہے، اور اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے. وہ تو بالکل مہاجر ایک کھلی آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپوں کے اندر ہیں، اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنے اے سی کے گھروں میں موجود ہیں، انہیں گرمی کی شدت نہیں پریشان کرتی ہے، تو ان کے لیے بھی ہم پورا اہتمام کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اہل خیر ہیں اگر ان تک پراپرلی پیغام پہنچا دیا جائے اور وہ کنونس بھی ہو کہ یہ ہاتھ دیانت والا ہاتھ ہے، تو پھر لوگ خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. نہیں پیچھے نہیں رہتے. ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ یہ کشمیر میں جو زلزلہ تھا 2005 کا، 2010 میں جو ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی، اور اب یہ کرونا کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جس کے پاس جتنی استطاعت تھی اس نے اس میں اس سے بڑھ کر دیا ہے. اور دنیا کے یعنی کہ جو 5 بڑے ممالک ہیں چیریٹی کے حوالے میں، اس میں پاکستان پہلے 3 ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور میں آپ کے پیغام ٹی وی کے ذریعے جتنے بھی اہل خیر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ وہ اس عید کا پیغام ہی اصل میں یہی ہے. آغاز میں جو تلاوت بھی کی گئی اس میں بھی یہی کہا گیا نا کہ وہ اپنا انہیں اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو تقویٰ چاہتے ہیں. ایک بات پر میری آپ سے لڑائی ہو جائے گی. جی جی نہیں ہم تو محبت. آپ نے کہا یہ جو آپ کا پیغام ٹی وی ہے حضور یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ سب کا پیغام ہے، یہ امت یہ مسلمہ تو کا امت جی مسلمہ کا ہے، صحیح. یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہیں نہیں ہے، اور ہر ایک کا ہے. اور جو بھی قرآن و سنت کے پیغام کی بات کرتا ہے ہم تو اس کو پیغام دیتے ہیں کہ کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے. لیکن ایک چیز مجھے کھٹکتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں چیزیں جو ہے نا، میں وہ کہتا ہوں جو بات دل میں ہو وہ آپ نوکے زبان پر لے آئیں شاہ جی، بجائے اس کے کہ اس کو پالتے رہیں. والنٹیئرز ملتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے کہ درمیان میں گڑبڑ ہو جاتی ہو؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ خدمت کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں بھی چلے ہیں. انشاءاللہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جو یہ پچھلے دنوں بھی ہمارے ساتھ گئی ہے، اور یہ کشمیر کے اندر بھی جو سارا سلسلہ پچھلے دن ہوا تھا اس کے لیے بھی گئے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی کہ ایسا ہی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے ان نوجوانوں کی تحسین ہو جائے. جی بالکل صحیح. جو پکڑتے ہیں خود بھوکے ہیں، کمر پہ راشن لادا ہوا ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہے نا جی اثار، یہ ہے قربانی. اچھا حکیم صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی ڈھیٹ مریض بھی آ جاتے ہیں؟ ڈھیٹ قسم کے مریض بالکل آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی یہ بند ہے، اب نہیں کھانا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا تو پھکی دو فٹافٹ، چلے گئے اور اگلے دن پھر آ گئے. ہاں جی آ جاتے ہیں، بالکل ایسے آتے ہیں. وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز کھا کے آئے، کس درجے کا مرض ہے، پھر اس کا اس طریقے سے حل کرتے ہیں. غلطی تو ہوگی، وہ غلطی مان بھی لیتے ہیں بھی غلطی ہوگی، اب اس کا حل ہونا چاہیے، تو پھر اس کا حل کرتے ہیں. اصرار کرنے والے ہیں وہ آپ جیسے حکیم صاحب تھے نا جن کے پاس ایک فرد آیا، اس نے کہا جی پیٹ میں درد بہت ہے،
तो उन्होंने कहा रात को क्या खाया था? कहते जी रोटी खाई थी। कहा रोटी का कोई प्रॉब्लम? कहते जली हुई थी ज़रा। तो हकीम साहब ने कहा पेट की दवाई बाद में दूंगा, पहले सुरमा ला जरा थोड़ा जरा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने रोटी कैसी खानी है, जली नहीं खानी। तो ऐसे मरीजों के लिए भी कुछ थोड़ा सा जो है उन्हें तो उनको तबलीग भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह उसमें जी बेहतरीन तदबीर ये है कि अब ईद वाले दिन वो गोश्त खाएं, बेशक अपनी तसल्ली से खा लें, लेकिन अगला खाना उस वक्त खाएं जब इतनी शदीद भूख लगे जैसे इफ्तारी से 15 मिनट पहले लगी थी। वाह वाह, यानी खूब वो हजम हो चुका हो। बस हजम हो चुका, चाहे सारा दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया, रोटी ना खाएं, गोश्त ना खाएं, किसी चीज़ की और ग़िज़ा ना लें, तलब शदीद हो तो पुदीने का कहवा बना के शहद मिला के पी लें, सुभान अल्लाह। भूख या कोई फ्रेश फ्रूट है उसका इस्तेमाल कर लें, मेजर ग़िज़ा ना लें, फिर एक दफ़ा कफायत से खूब पेट भर के खा सकते। मुराद ये है कि वो खूब पेट भर के भी, मैं असल में ना कुछ मेरे जैसे भी हैं बैठे मेरे जैसे भी हैं दोस्त, इन्होंने कहना हकीम साहब ने पैगाम पर, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ शादी कि आज तक 10 सालों में कोई एक बात ऐसी जो मुस्तनद ना हो जी, या कोई लग़्व हो, बेहुदा हो, कैसी बात नहीं, अब ये बन गया है सनद जी। जब अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया कि खूब खा लें, जी बिल्कुल तो जो मेरे जैसे उन्होंने कहा हकीम साहब ने पैगाम पे कहा तो खूब खा ले, खूब की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर, किसी को कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन भी कर लेकिन वो खूब की हद मैंने कहा वो फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखें, वो इतना हुदूदो क़ुयूद का। मेरी इसमें एक गुजारिश है कि आप हमारे फरमाएं, यहाँ एक खाने का जो तरीक़ाकार है ना, एक सिस्टम चला है हमारे यूरोप से बूफों का। बूफे सिस्टम जो है ना, 10 किस्म के खाने हैं, 10 किस्म के खानों में 10 के 10 खाने हैं। मुझे इत्तेफाक ये हुआ, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा तफन्नुन तबा के लिए बात अर्ज़ करूँ, लेकिन बात हकीकत में मबनी है। मुझे कतर में जाने की इत्तेफाक हुआ और मैं वहाँ पर सरकारी मेहमान था, तो तकरीबन बूफे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगते थे। तो मेरी शुरू से ये हमेशा हमारी तरबियत ये हुई है कि एक चीज़ लेनी है, बस एक ही खानी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में एक खाना खाते थे, कभी 2 खानों को मिलाकर नहीं खाया, क्योंकि हर खाने की तासीर अलग होती है। जब आप दोनों को मिला लेते हैं तो दोनों का जो है वो नुकसान हो जाता है। अच्छा साहब, मुझे ये पता है कि बात आप बिल्कुल सच कर रहे हैं अपने बारे में, और इसकी दलील आपका पेट है। जी ऐसा ही है। ये सबसे बड़ी दलील है। तो मैं हमारे साथ एक दोस्त थे और उनका ताल्लुक किसी मुल्क से था, अफ्रीका के। तो मैं लेकर बैठ गया और उसके बाद काफ़ी देर गुजर गई तो वो साहब गायब थे। अच्छा। तो बड़ी देर के बाद जब वो आए तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा कि आप किधर थे? तो उन्होंने कहा कि आप तो एक खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा आपने कितना खाया? तो उस वक्त हम गिन रहे थे, मैंने वो डिशें गिनी थी, तो तकरीबन 62-63 डिशें थी वो। तो उसमें सलाद भी होता है, उसमें स्वीट डिश भी होती हैं, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं सारा। तो उसने कहा कि मौलाना आज मैंने 63 की 63 डिशें खाई हैं। तो जब ये हशर होगा तो मुझे बताएं कि फिर हमारे मैदे का क्या हशर होगा। अभी इसी में थोड़ा सा इजाफा कर लिया जाए। जैसे मतलब शाह साहब जिक्र कर रहे हैं कि 2 चीज़ें मिला के नहीं खाई, वो मेजर ग़िज़ा के बारे में है, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट है या छोटी ग़िज़ा है उसको लिया जा सकता है। जैसे एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमा रहे थे, 7 तरबूज खा रहे थे। जी ठीक। तो सहाबी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह ये गर्म है और ये सर्द है, तो आपने फरमाया नुकस्सिर हर हाज़ा बिबर्द हाज़ा, नुकस्सिर बिबर्द हाज़ा बिहर हाज़ा, इसकी गर्मी को इसकी सर्दी से मुतदल कर रहे हैं। तो तादील मिजाज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें अल्लाह के रसूल से मिला। यानी 2 चीज़ें कुछ मिलाई भी जा सकती हैं, लेकिन हकीम साहब के मशवरे से, और हकीम साहब मशवरा खुद से नहीं देंगे, ये देंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो इनसे हम बाद में भी मुलाकात रखेंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, कुछ सवालात आपकी तरफ से जो आ रहे हैं मैं वो दोस्तों से डिस्कस कर लूँ, उनके जवाबात आपकी खिदमत पेश करेंगे। बस खाइए एहतियात के साथ और कूते ला यमूत, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ईद खुशियों से मनाते रहें, जीते रहें और लोगों को ज़िंदा रखें, और इसके लिए कोशिश करें अपने घर वालों को भी एहतियात के साथ खाने की तलकीन करें। यही पैगाम हम दे रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई,
اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین محترم، ویلکم بیک. آپ پیغام ٹی وی کی اسپیشل نشریات دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں، اور جہاں فائدے کی بات ہو وہاں انسان دوڑ کے جاتا ہے. اپنے لوگوں کو آپ نے اطلاع دی. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے 3-4 دوستوں کا پیغام کا ایک بڑا خاص پروگرام آ رہا ہے، ابھی سن لیں، کھانے پینے کے حوالے سے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوست کا جواب ہے وہ تو صرف احتیاطیں بتا رہے ہیں. ہم نے ریسیپیز بھی بتائی ہیں. مولانا، ہمارا پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. ہمارے دوست، ہمارے سننے والے، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ہمارے مرد حضرات اور پورے دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے دیکھنے والے، بالخصوص ہمارے مسلم، ان کے لیے یہ جو عید قرباں ہیں اور آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت عطا فرمائے، جو عیدیں آنی ہیں، تو جو فلسفہ ہے قربانی کا اور جو سیلیبریشنز ہیں، ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیغام ایسا دیجئے کہ زندگیاں سنور جائیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور یقیناً یہی اس پروگرام کا جو ہے وہ منبع اور محور ہے، اور یہی اس پیغام کا پیغام ہے خوبصورت. اس لیے آپ سے گزارش کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ بیان فرمایا قربانی کا، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بنیادی طور پر ہر عمل کا جو منبع ہے، ہر عمل کا جو اینڈ ہے، ہر عمل کا جو نتیجہ ہے، وہ تقوی ہے. اللہ اگر وہ تقوی حاصل نہیں ہوتا تو تقوی اگر حاصل نہیں ہوتا تو عمل کسی کام کا نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا اینڈ کیا ہے، نماز کی منتہائی مقصود کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. روزے کا تقوی ہے، زکوٰۃ کا تقوی ہے، حج کا تقوی ہے، قربانی کا بھی تقوی ہے. مولانا، میں تو عرض کیا کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں شاہ صاحب کے علم میں، عمل میں، کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ پورے دین اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو طالب علم کہتا ہے تقوی. بے شک بے شک. تو یہ آپ اسی طرف توجہ تو فرما رہے یہ ہیں. تقوی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے، جو جس حد تک میں سمجھاؤں علماء کرام کی تصریحات سے، کہ تقوی کہا جاتا ہے اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جو اللہ کی رضا کے عمل ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال اختیار کیے جائیں. واہ واہ واہ. تو ہماری پوری اور زندگی ڈر بھی یہ شاہ صاحب، ڈر بھی یہ کہ کدھر سونا رینج نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ناراض نہ ہو ایسے جائے. ہی ہے. تو پوری زندگی اگر بندہ اس پیٹرن پہ گزارتا ہے، اس طریقے پر گزارتا ہے، تو یقیناً اس کا وہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور ان ایام کے اندر بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، تقوی اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں، اور زندگی بھر اسی تقوی کے مدار کے اوپر اپنی زندگی کو چلائیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ کامیابی کی زندگی ہے، اور کامیابی کی علامت ہے، اور کامیابی کی ضمانت ہے انشاءاللہ اس کی. شاہ صاحب کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور علم روشنی ہے، نور ہے، اور اسی علم سے زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا مخزن، یہ جگہ، اصل مقام یہ ہے دل بیمار ہو، چاہے ظاہری طور پر چاہے باطنی طور پر، اس میں تقوی پھر کم آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ دل کے معاملات براہ راست جا کے تقوی، عبادات، اللہ سے محبت، تو اپنے دلوں کو صحیح رکھنا، سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، بیمار ہونے سے محفوظ رکھنا، اور اس کے لیے غذاؤں کا خیال رکھنا. دیکھیے بات تو پھر سیدھی ہوگی نا جی، کہ یعنی آپ یہ معاملات ٹھیک رکھیں تو عبادات بھی ٹھیک رکھیں گے. تو دلوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو پیغام ہے ایک ہمارے اہل دل کو، وہ ذرا دیجیے آپ. جی بالکل. دل کی بیماریاں کے اعتبار سے یا میڈیکلی دیکھا جائے کہ ہم عید کے حوالے سے دیکھیں تو میں ایک بات اور سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈاکٹر کا پیشنٹ کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، وہاں معاشرے کی نبض پہ بھی ہوتا ہے. اور وہ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہونا بھی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے پاس ملٹیپل لوگ آتے ہیں، اور یہ ایک ایز اے فزیشین
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی اسلام کا پیغام ہے یا صحیح روح ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو کہ فلاحی ہے اور اصلاح کے لیے ہے اس کو بھی آگے منتقل کریں۔ تو دل کی بیماریاں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اگر بیماری ہوتی ہے تو اس میں ملٹیپل رسک فیکٹر ہیں جن سے یہ دل کی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے شوگر والا پیشنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں ان میں بہت زیادہ دل کی بیماری کا مسئلہ ہے، اس میں اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جس میں ایکسرسائز ہماری کم ہو رہی ہے، ہمارے کولیسٹرولز کے لیول، ڈسلیپیڈیمیا ہے جس سے دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو عید کے حوالے سے یہ تو بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں۔ ہاں جی، عید کے حوالے سے ہم یہی کریں گے کہ گوشت جو کھانا ہے ہمارا وہ اعتدال سے کھایا جائے، تاکہ اگر ہم زیادہ کھا لیں گے اور معدے میں وہ جا کے اکٹھا ہو جائے گا تو وہ دل پہ بھی بوجھ اس کا زیادہ بڑھے گا، تو دل کو زیادہ ورکنگ کرنی پڑے گی، تو جس سے ہارٹ اٹیک کے جو معاملات وہ کہتے ہیں کہ سٹمک جو ہے وہ جب آپ کھانا اس میں ڈالتے ہیں تو یہ موو کرتا ہے، ایسڈز بھی نکلتے ہیں اور اس سے ہضم ہوتا ہے۔ تو جب یہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے تو اس کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہضم نہیں کر سکتا پوری طرح سے، یعنی اس کے سسٹم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جی، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کھانا جو ہے وہ 3 حصوں میں کھانا چاہیے، سنت بھی ہے اور سنت ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں، اور یہ بات ہم ہر معدے کے مریض کو، دل کے مریض کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بیماری آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی کھانا بھوک رکھ کے آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا دن میں 6 دفعہ کھا لیں، ایک عام بندہ 3 دفعہ کھاتا ہے، آپ 6 دفعہ کھا لیں، تھوڑا کھا لیں تاکہ ہضم ہو جائے۔ لیکن دل کے حوالے سے یہ ہے کہ جب دل کی ایک اپنی سپلائی ہے کہ دل کے معاملے میں جو خون کی پہلی سپلائی ہے وہ دل اپنے آپ کو دیتا ہے، تو جب وہ اس کی توجہ ساری معدے کی طرف چلی جائے گی تو اپنی نالیوں میں خون کم ہو جائے گا، تو اس سے پھر دل کا جس کو آلریڈی اٹیک چل رہا ہوتا ہے اس میں دوبارہ ری اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے شادی، ہمارے ستم ظریف ایسے بھی ہیں، اس نے کہا جو 3 حصوں والی بات سر آنکھوں پر ہے، لیکن کیا کیا جائے، میں تو پورا بھر لیتا ہوں، پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور اس نے کہا سانس، دم دا کی پرواسا ہے، دم آیا آیا نہ آیا، یہ کیفیات ہیں، ان سے محفوظ رہنا ہے۔ خدمت کے لیے میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، ایک تو اسپیسیفک ہے نا جی، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے جو اہل خیر ہیں، ذرا آپ چونکہ وہ فرد ہیں جو باعمل ہیں الحمدللہ، جو کہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، ان کو ذرا پیغام دیجئے کہ خدمت کرنا کتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آپ دل کا ذکر کر رہے تھا تو قرآن کی ہی آیت اس کے بارے میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ اصل میں ہے ہی اسی لیے، انہی کی تو قسم کھائی گئی ہے والفجر ولیال عشر، کہ یہ 10 راتوں کی اور ان دنوں کی، اور انہی میں اللہ کی اطاعت کر لی جائے تو اسے راضی کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے۔ یہ عبادت کے دن ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، محرم کے بارے میں شاہ صاحب محترم نے فرمایا تو یہ عشرہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کر کے اس کے راضی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ ایثار انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قربانی اور ایثار ہے ہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ جتنی پریشانیاں، یہ تکلیف ہیں، اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ جو ہے یہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ اس کے راستے میں دیں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں تو آپ کو کوئی بیماری اس میں نہیں آئے گی۔ آپ اس میں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیماری بھی ہے تو انہوں نے اس میں خرچ کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ قرآن بھی تو یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں ان کے وسائل کو بڑھاتا ہے وہاں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی وہ بڑے صحت مند رہتے ہیں، شفایاب رہتے ہیں۔ خدمت کرنے والے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ابراہیم اعظم جو تھے ان سے کہا گیا نا جی کہ کن کے نام لکھ رہے ہو، اس نے کہا جی میں فرشتے نے ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم کہنے لگے کہ میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرشتہ دوسرے دن آیا، کہنے لگا تمہارا نام ان لوگوں میں شامل ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ابراہیم تمہارا نام سب سے اوپر ہے۔ اس میں میری ایک گزارش ہے سب، لیکن جو اسلام کا جو فلسفہ ہے نا خدمت خلق کا، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک چیز ہے
जानवर के पास। जानवर क्या करता है, खाना खाता है, जो उसकी ज़रूरत होती है खा लेता है, जो बच गया उसको पाँव के नीचे रगड़ देता है, उसके ऊपर पेशाब करके उसको ज़ाया कर देता है। एक है इंसानियत का फ़लसफ़ा। इंसानियत का फ़लसफ़ा ये है कि हम जो खा रहे हैं अपना खा लें, जो बच गया वो किसी को दे दें, जो बच गया वो दे दें। इस्लाम का फ़लसफ़ा इससे आगे है, अपना खा लेना और जो बच गया दे देना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस्लाम ने यह कहा है कि खुद भूखे रहकर दूसरे को खिलाओ। हकीम साहब, मसाले गोश्त हुआ कि एहतियात से खाना है। आखिरी बात पैगाम कि बस मैं जो अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को पैगाम टीवी की वसात से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक कुर्बानी वो है जो हम जानवर की करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी राय की कुर्बानी देना। सुभान अल्लाह, अपनी राय की कुर्बानी देना। अगर किसी बहन भाई से कोई लड़ाई है तो इससे पहले उस लड़ाई से मुकदमे से पीछे हट जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत फरमाएगा। और ये सुनन नबी दाऊद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नी ज़ाइमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्नह, मैं जन्नत में उसको एक मकाम की बशारत देता हूँ, अल्लाह उसको घर अता फरमाएगा। किस तरह, जो आदमी लिमन तरकल मिराअ, जो झगड़ा छोड़ दे, वह इन कान मुहिक्कन, अगला जुमला जो फरमाया, अगरचे वो हक पर क्यों, सुभान अल्लाह, अगर वो इसकी कुर्बानी देगा तो इंशाअल्लाह। शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसमें इजाज़त साहब एक और चीज़ है कि ये ईद, क्योंकि मैंने बताया था कि बकर ईद कोरोना के अंदर है, तो आवाम को हमें कोरोना के हवाले से पैगाम देना चाहिए कि इस वक्त जो मैं, क्योंकि मेयो हॉस्पिटल में हूँ, जो कि यहाँ पे बड़े अच्छे इंतज़ामात किए, जो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी थे उन्होंने, और टेली मेडिसन का शोबा बनाया, और मेडिकल जो बाकी वार्ड्स हैं वो बड़े फ़ाल हुए। तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, जो कि एक पेंडेमिक थी, 200 ममालिक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान भी एक पीक पीछे देख चुका है। तो इसमें ईद कुर्बान के हवाले से 2-3 स्टेप्स पे इसकी एहतियातें तो वही हैं जो हम रोज़ाना सुनते हैं कि मास्क पहनना है, हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अगर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन मौजूद है तो हम सोप से उसको वॉश कर लें, और एक दूसरे से डिस्टेंसिंग करनी है। लेकिन एक पहला स्टेप जो हमने करनी है वो तब करनी है जब हम जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, वहाँ पे ये स्टेप करना है, ताकि हम जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये कुर्बानी ईद हमारे लिए या हमारे घर वालों के लिए। अब तो बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए, जो रहते हैं दरमियान, वो भी जो दूसरे हैं वो ईद वाले दिन जब आप गोश्त के लिए कसाब को बुलाते हैं, उस वक्त भी आपने एहतियात करनी है कि उस वक्त वहाँ पे गैदरिंग ना हो। जिस तरह एक ही जानवर को पकड़ने के लिए 10 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इकट्ठे हों भी तो वो प्रॉपर उन्होंने SOPs को फॉलो किया हो, मास्क वगैरह पहने हों। दूसरी बात यह है कि ईद तो ज़िंदगी में आती रहती है, ठीक है जी। अगर हम इस ईद में किसी प्यारे को अपनी गलती की वजह से खो दें तो वो बहुत बड़ा लॉस है। वो हर दफ़ा तो हमें ईद पे उतनी गैदरिंग करनी चाहिए जितनी कि हमें ज़रूरी है, और SOPs का ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा चूँकि मुकम्मल हो रहा है, और वक्त से कौन कहे यार, ज़रा आहिस्ता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे पैगाम की तरफ से। मोहतरम जनाब अतीकुर रहमान शाह साहब, डॉक्टर मोहम्मद नबील साहब, और अहमद जमील राशिद साहब, और जनाब हकीम मुबशर अली हसन साहब, आपसे मेरा बड़ा जी चाह रहा था और बातें सुनने को, वक्त बस। नाज़रीन, ईद मुबारक। हमने कोशिश की है कि आपकी ईद को मुबारक बनाया जाए, बाबरकत बनाया जाए। पैगाम के साथ रहिए, इसके नतीजे में बरकतों में इजाफ़ा होता चला जाएगा। ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने एजाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। पैगाम का स्पेशल प्रोग्राम आप ईद कुर्बान के हवाले से देख रहे हैं, और हम आपकी खिदमत में बार बार ईद मुबारक अर्ज़ कर रहे हैं, इसलिए कि हम बाबरकत हो जाएं, और कहने से फ़र्क पड़ता है। और हमें ज्वाइन किया है इस ब्रेक में
जनाब कारी मोहम्मद उमैर बिन उज़ैर। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौजवान आदमी हैं आप और हमारे प्रोड्यूसर इतनी तारीफ़ कर रहे थे आप की और आपके बारे में बता रहे थे हमें, मुख्तलिफ़ कुर्रा की जो है वो आप कॉपी करते हैं और कुरान मजीद को मुख्तलिफ़ लहजों में पढ़ते हैं, तो ये शौक़ आपको कब से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह। बेसिकली मैं एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। बचपन से ही मुझे कुरान पे लगा दिया गया और कुरान की तालीम के साथ साथ हाँ तवज्जो हो गई। मिस्री कुर्रा जब शुरू में आया करते थे, काफ़ी तकरीबन 15 साल पहले की बात है, तब मुझे वालिद साहब ने, मोहतरम कारी उज़ैर साहब ने मुझे उस वक्त ही स्टेज पे बिठा दिया था। और बचपन में मैं इन सब को बहुत गौर से सुनता था। मतलब अब्बू के साथ सफ़र करना कहीं भी, तो मैंने माइक के साथ गाड़ी में लगा लेना कान, और मैं इतना जुनून होता था मुझे, मैं सुनता रहता था। अल्लाह तो ताला का इंतखाब भी होता है जी बंदों में, वो अपने कलाम के लिए उसने आपका इंतखाब किया। तो कोई 10-15 साल से आप फिर कह सकते हैं हम 20 साल से 20 साल से, वैसे तो भी आप 15-16 साल के लगते हैं। अच्छा, तो इसकी फिर मशक करते रहते हैं आप? हाँ जी, मशक तो लाजमी है ना, वो आपने शेर तो पढ़ा होगा, इतना आसानी कारी कुरान होना, मतलब कि ज़िंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसानी कारी कुरान होना। तो वो मशक रियाजत हो चलती है, वो तो होती है। तो आप कितना वक्त देते हैं इसके लिए? इसके लिए घंटा तो कम से कम आपको देना चाहिए। आप बेसिकली होता इस तरह है कि अब तो ये है कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उनसे जब सुनते हैं, उनकी मशक करवाते हैं, तो वही हमारी मशक होती है। जो खुद मशक करनी थी या खुद रियाज करनी थी वो तो हो चुकी। अब जब बच्चों को पढ़ाना शुरू, तालीम देना भी तो अपनी तालीम का जी बिल्कुल वही है। वो डॉक्टर साहब कहने वाले कि अपने कान सबसे करीब होते हैं, जब आप सुनाते हैं, बच्चों की तालीम का एहतमाम करते हैं, माशाअल्लाह। तो आज हमारी इस ईद को देखिए, पैगाम की खुसूसियात में से जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो दीन इस्लाम से मुस्तार ली गई है और उसे अपनाया गया है ख़ास करके कि खुशियाँ तलाश की जाएं कुरान और सुन्नत से, खुशियाँ तलाश की जाएं पाकीज़गी के साथ, तहारत नज़ाफ़त के साथ, तज़किया नफ्स के साथ, और अपने क़ुलूब को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करते हुए एक कल्चर नया डेवलप किया जा रहा है जो कि हम भूल चुके हैं कि झूठ, लाभो लाभ, बेहुदा गोई, यावा गोई से बचते हुए अपनी खुशियों को पाकीज़ा और मुताहर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए मौक़े को इस्तेमाल किया जाए। तो कुरान मजीद सुनना, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अल्लाह के कलाम को सुनना, और उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपने कलाम को अपने बंदों को अता कर दिया है और सीने खजीने बना दिए हैं। तो ये हमारा एजाज़ है। आज खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रावी हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और उसकी तालीम दे। तो आप उन लोगों में से हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए दुनिया और आखिरत की। मैं अक्सर सारी बातें ही आपने करनी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ कुर्रा जो बारूफ़ हैं, जैसे कारी अब्दुल बासित हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके बारे में, जैसे इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, शेख सऊद अश-शुरैम, इस तरह से मुख्तलिफ नाम जो हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो 3-4-5 लोगों को मुख्तलिफ लहजे आपके पास हैं, जो मेहनत आपने की है ज़रा उसका इजहार कीजिए, और हम अपने कल्ब को, जिगर को, दिलों की बस्तियों को आबाद करते हैं। इन नामों में इंशाल्लाह एक नाम एक और भी है, कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी। जी जी, उनका पढ़ने का जो अंदाज, मैंने उनसे तो 7 साल पढ़ा है और उनको देखा है, सुभान अल्लाह, उनसे सीखा है। महबूब हैं वो कारी सुहेब साहब। हाँ, उनके साथ वक्त गुजरा है जनाब। तो उनका अंदाज भी। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह शेख अयूब का लहजा पढ़ूँगा। ये शेख कारी साहब के उस्ताद भी हैं और मदीना के, इन्होंने मदीना में तरावियाँ भी पढ़ाई थी। अच्छा शेख, इससे पहले कि ये शुरू करें, अभी इन्होंने शेख अयूब का नाम लिया रहमतुल्लाह अलैह। शेख अयूब को मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में ये वो वाहिद इमाम है, उनको ये एजाज़ हासिल है था। अब उनके बेटे भी हाफ़िज़ कुरान है और वो पढ़ाते भी, हमने उनसे सुना भी उनके लहजे में।
کہ شیخ ایوب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ واحد امام ہے جنہوں نے پورا رمضان قرآن سنایا ہے اکیلے مسجد نبوی میں. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور امام وگرنہ تو تبدیل ہوتے رہتے. جی ٹھیک. ان کو یہ اعزاز حاصل. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی اب شیخ شریم شیخ حرم مکی کے امام ہیں حرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شیخ ماہر المعقلی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جناب شیخ عبد الباسط ان کا قرآن بھی بڑا مزیدار ہے. یہ جو حدر میں انہوں نے پڑھا ہے لیکن میں تھوڑی سی مشق آپ کو سنا دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بآخر میں قاری سہیل صاحب ذرا ان کے بالکل. اچھا اس لہجے کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. مجھے جب میں ان کے پاس پڑھتا تھا تو مجھے بڑی کوشش میں نے کی کہ ان کے لہجے میں بیان کروں, ان کے لہجے میں بات کروں. جی سبحان اللہ, وہ آسان بات نہیں ہے, وہ آسان بات. اچھا مجھے پھر ادھر کے ٹیچرز انہوں نے مجھے ٹیچرز نے مجھے بتایا بہت اسٹیمنا ہے اس طرح, اگر کسی کا نہیں ہوتا اتنا آرام سے بات کرنے کا اسٹیمنا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس رہتے ہیں, آپ کی کزن ہیں وہ, تو آپ ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں ان کو نوٹ کریں کیسے بیٹھتی ہیں, کیسے اٹھتی ہیں, کیسے گفتگو کرتے ہیں باقی زندگی کے معاملات. ہاں جی, تو وہ پھر ایک دم سے آ گئی پھر. نہیں جی وہ ماشاءاللہ سب ان کو سنا بھی, بیٹھے بھی, ان سے بات بھی, گفتگو بھی, دیکھتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا. وہ جو ہے نا جی کھلے میدان میں بہتے ہوئے دریا کی جو روانی ہے, ایسے ایک سطح پر بات کرتے ہوئے اور تسلسل اور سلاسل, وہ سما بنتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا جی وہ لگتا ہے کہ ایسی گفتگو کے لیے وضع کیے گئے. ابو جان سے بات ہو رہی ان کے بارے میں, تو ابو نے جان نے کہا کہ یہ اس ٹائم ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی اللہ ہے بندہ. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی ارشاد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق. عمیر صاحب آپ اتنے مطلب ماشاءاللہ سب کو کاپی کر رہے ہیں اور ان کی آواز میں آپ نے سنا ہے, تو آپ نے اپنا بھی کوئی لب و لہجہ رکھا ہے؟ اور شیخ ایوب کو ہی زیادہ رکھا ہے, کیونکہ پہچان تو آپ کو اپنے لہجے سے ہی ہوگی انشاءاللہ. شیخ ایوب کو ہی میں نے زیادہ سنا ہے. میں ذرا فاصلے پر ہوں جی.
तमाम मोहतरम और प्यारे देखने वालों की तरफ से, मेरी तरफ से, बाकी मेहमानों की तरफ से कंधे पे हाथ फेरते हैं। ये भी ये सादत भी किसी किसी को नसीब होती है जी, बिल्कुल अल्लाह के कुरान को खुशहाली के साथ पढ़ना। देखिए बड़ी मशक़ की ज़रूरत है, बड़ी रियाजत की ज़रूरत है, और फिर एक ही आवाज़ मुख्तलिफ आवाज़ों में कुरान को पढ़ना, और यकीनन इसके अंदर इनकी बड़ी एक मेहनत है और अल्लाह ताला की अता है। आप यकीन करें कि इसके अंदर मेरी मेहनत नहीं है, जितनी अब्बाजान की और कारी साहब ने जितनी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये इंतसार अल्लाह को पसंद है। मेहनत के अलावा कुरान से मोहब्बत का जो अमल है वो छलकता है यहाँ पर। आखिरी अब हिस्से में हम पहुँच रहे हैं और बस पैगाम आपसे लेते हैं डॉक्टर साहब, तिब्बी हवाले से चलते चलते, बस वक्त हमारे पास महदूद है, ज़रा थोड़ा सा फरमाइए कि ईद के दिन हैं, अपनी ईद को महफूज रखें लोग। डेफिनेटली जी, महफूज रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमने जो खाना है अल्लाह ताला हमें नसीब करता है हमेशा सारा साल ही, लेकिन इस ईद का पैगाम तो यही है कि कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। और कुर्बानी जब इंसान अपने नफ्स की देता है तो उसके साथ साथ जान और माल का कुर्बानी जो है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इस कुर्बानी के गोश्त का मकसद बेसिकली यही है कि जो गुरबा यतीम हैं, जो मसाकीन हैं, उन तक आप कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँ और उनको भी अपनी कुर्बानी में हिस्सेदार रखें, ताकि लोग जो हैं वो भी इस खुशी के मौका पर जो है वो उसमें शामिल हो सकें। सर साहब, चलते चलते ज़रा कानूनी अंदाज से एक पैगाम ईद कुर्बान को कैसे मनाएं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि महफूज कैसे बनाना है। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज़, हकूक़ व फ़राइज़, जहाँ मुझे मेरी ड्यूटी है कि मैंने ये फरीज़ा अंजाम देना है, तो आपका हक़ है कि मुझे मेरा वो हक़ लौटाएं। दोनों रियासत साथ साथ चलती, ठीक है जी, ठीक। तो इसमें वो चाहे फैमिली हो, वो माहौल हो, या गली महल्ले का, या बाज़ार गली का, या शहर का, हमने उनकी खुशियों को डिस्टर्ब नहीं करना, ना अपने मामलात को उनके मामलात के अंदर मदाखलत करने देनी है। ठीक है जी, ऐसे ही हम अपनी ईद को महफूज कर सकते हैं कि जब हम एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का, राइट्स और ड्यूटीज़ का ख्याल रखेंगे, वो रियासत हो, वो हमारा घर हो, गली मोहल्ला हो, हमारे दोस्त अहबाब हों, या हमारा ऑफिस का माहौल हो, या दुकान का माहौल हो, या मार्केट का माहौल हो, तो यही पैगाम है। सुभान अल्लाह जी, फ़राइज़ और जो अपने हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना, और दोनों चीज़ें ये साथ साथ चलती हैं हम सब। तो कुछ मैं चाहूँगा कि आप भी इस मौके पर हमें मुयस्सर हैं। ये ईद कुर्बान वगरना 25 साल तो आप वहाँ रहे जहाँ रहना हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश है। तो यहाँ के लोगों के लिए पैगाम, वहाँ ईद कैसे मनाई जाती है और हम किन आदाब का ख्याल रखें? बस यही है जी कि ये ईद उल अज़हा जो है, ये ऐसे मौके पे हमारे पास आई है कि एक तरफ कोरोना की वबा से लोग परेशान हैं, खौफ में मुब्तला हैं। तो कोशिश करें कि कुर्बानी का मकसूद भी यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी अना को कुर्बान कर दें, और वो तमाम मामलात जिसमें आप समझते हैं कि आप अगर हक़ पे भी हैं, फिर भी उस अना को कुर्बान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन खुशियों में शरीक कर लें। आपके गिरदोनवा में आपके जो अकरबा, आपके जो बाकी जो दोस्त अहबाब, ख़ुसूसन वो मुस्तहक़ीन जो इस कुर्बानी से या इस कुर्बानी के गोश्त से सारा साल महरूम रहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके एहतमाम करके उन तक पहुँचें और उनको इन खुशियों में शरीक कर लें। सबसे बड़ा पैगाम तो यही है। मेरी छोटी सी गुजारिश है जी, मोहतरम की बात को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि ईद कुर्बान है, हम सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए खालिस इब्राहीम वाला अमल और अक़ीदा भी ज़रूरी है। इस अमल को करते हुए तो इब्राहीम वो शख्स है, वो नबी हैं कि जिन्होंने हर वो काम जो मालिक की रज़ा, जो उसको पसंद है वो किया है, जो अपनी अना को पीछे रख कर, जो मालिक की रज़ा थी, जो अपना हुक्म था, अपनी अनाओं को पीछे बिछाड़ कर, औलाद का खुशी नहीं देखी, वो बीवी का परेशानी नहीं देखी, वो सहरा नहीं देखा, वो सिर्फ अल्लाह का, अपने मालिक का हुक्म देखा है। सुभान अल्लाह जी। और ये आखिरी बात कि ये तीनों किरदार जो हैं कुर्बानी के, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इन तीनों का किरदार अब भी हम मौजूद हैं। जो बाप है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे, जो बच्चा है
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں، جو خواتین گھروں میں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس کردار کو دیکھیں قربانی کے حوالے سے، کہ جب انہوں نے بیٹے کو کہا تو ماں کی بھی جو ہے فرما برداری اس کے اندر شامل تھی، یہی پیغام ہے شامل تھی۔ تو سب سے بڑا عید کا پیغام یہی ہے سب کے لیے کہ ان تینوں کرداروں کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ بڑی نپی تلی اور مزید گفتگو آپ فرماتے ہیں، چونکہ ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا۔ اور چودھری صاحب آج تو آپ نے عدالت قائم کر دی یہاں پر، بڑا لطف آیا آپ کی باتوں کا، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں۔ اور جناب آپ صاحب میں پھر دہراتا ہوں، آپ تو ہمارے محبوب ہوئے، اور آپ عید کے دنوں میں فیصل آباد سے یہاں آنا، مصروفیات آپ کے دوست احباب سارے ان کو چھوڑ چھاڑ کے آپ یہاں یہ ہمارے لیے سعادت ہے، پیغام عام کرنے کے لیے۔ اور قاری صاحب آپ نے سما باندھ دیا ماشاءاللہ، ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ وہ ایک بکری ذبح کر کے صبح دے گئے تھے، اس کا کیا کیا؟ فرمانے لگی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا گوشت تقسیم ہو گیا سوائے اس ایک ٹکڑے کے۔ اب دیکھیے یہاں کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں پوری امت کے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل رویہ کیا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ساری بکری بچ گئی سوائے گوشت کے اس ٹکڑے کے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو تقسیم ہوا وہ جمع ہو گیا، اور جو جمع کیا گیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنی ضرورتوں کو خیال رکھیے، خود بھی استعمال کیجئے، اور یہ بابرکت موقع ہے، لیکن زیادہ تقسیم کرنے پر یقین رکھیے، اس لیے کہ جو دیتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو بھلا کرتا ہے اس کا بھلا کیا جاتا ہے، اور جو اس کے نام پر اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اپنے ذمہ قرض ٹھہرا لیتا ہے۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا، سچی خوشی کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ان کو شریک کیا جائے جو معاش کی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ چلانا بڑی مزے کی بات ہے۔ اے پیارے دیکھنے والوں، اے پیغام کے ناظرین، اس پیغام کو عام کیجئے، اپنے دل پر نقش کیجئے، دوسروں تک پھر میں صحیح معنوں میں آپ سے کہہ سکوں گا کہ عید مبارک۔ بہرحال عید مبارک پیغام کی اسپیشل نشریات کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرمند فرمائے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ اپنے اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔